بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج اتوار ہے 20 فروری سال 2022۔ چھٹی کا دن تھا، یقیناً آپ نے ریسٹ کی ہوئے گی، انجوائے کیا ہوگا اور خوب آرام بھی کر لیا ہوگا، انرجی سیو کی ہوگی اگلے ہفتے کے بھاگنے کے لیے۔ بھاگ دوڑ دھوپ میں آپ کو سٹرگل کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیاری کر لی ہوگی۔ جی تو شام کا وقت ہے، میں آپ کے پاس آپ نیا پروگرام لے کر آپ کا اپنا میزبان حاضر خدمت۔ السلام علیکم۔ اچھا، آج کی کہانی اس طرح سے ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ جو بہت بڑے اور وسیع ملک کی حکمرانی کر رہا تھا، ایک دن شکار پر نکلا۔ شکار پر نکلتے باہر گھومتے گھومتے بادشاہ کی سواری ایک جھونپڑی کے قریب سے گزری۔ اب جنگل میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں ایک جھونپڑی، اور وہ ظاہر ہے کسی درویش اور فقیر کی ہی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ یہاں کون رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے ایک فقیر آدمی ہے، درویش ہے۔ تو بادشاہ نے غصے کا اظہار کیا، ناگواری اس کے چہرے پہ آئی اور اس نے کہا یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں نا، نہایت ہی بے مروت، بے ادب، بد تہذیب اور نالائق ہوتے ہیں۔ ان کو عزت کرنے اور کروانے کا سلیقہ نہیں آتا۔ جو کچھ بادشاہ کے منہ میں آیا اس نے بول دیا۔ غصے میں تھا کہ اس نے اٹھ کر مجھے سلام کیوں نہیں کیا باہر آ کے، غصہ تو یہ تھا۔ مگر اس نے سارا غصہ جھاڑا اس کے مینرز پر، اس کی اخلاقیات پر، کہ اس نے بد اخلاقی سے کام لیا ہے، ill mannered ہے۔ اب فقیر کے پاس ایک وزیر بھاگ کر گیا، اس نے کہا اوے اللہ کے بندے ہوش کر، تیرے پاس سارے جہان کا بادشاہ کھڑا ہے اور تم نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر سلام کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، خیریت تو ہے؟ اب جو فقیر نے جواب دیا نا، وہ قابل غور اور قابل ستائش ہے، انتہائی گہرائی اور علم و فہم کے خزانے لیے ہوئے۔ اس نے کہا وزیر صاحب، اپنے بادشاہ کو یہ بتائیں کہ خدمت کی، آداب کی، خوشنودی کی توقع ان لوگوں سے کرے جو لوگ اس سے انعام و اکرام کی امید رکھتے ہوں۔ اور ہاں، دوسری بات بھی وزیر صاحب سنتے جائیں، بادشاہ سے یہ کہیں کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی رعیت، اپنی عوام کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، عوام بادشاہ کی خدمت کے لیے نہیں ہوتے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کسی چرواہے سے یہ کہا جائے کہ بھیڑ بکریوں سے کہو یہ تمہیں آداب بجا لائیں، تمہاری عزت و احترام کیا کریں، تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو چرواہا ہے نا، وہ خدمت گزاری پہ مامور ہے بھیڑ بکریوں کی، نہ کہ بھیڑ بکریوں نے چرواہے کی خدمت کرنی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسا ایک چوکیدار ہوتا ہے، وہ اپنے شہر کی، اپنے گاؤں کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے، اس نے کیئر کرنی ہوتی ہے۔ یہ بادشاہ ہمارا سیکیورٹی گارڈ ہے، اس کے ذمے ہمارا تحفظ ہے، نہ کہ ہمارے ذمے اس کی آداب اور بجاوری اور یا اس کی خوشامد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ ساری باتیں، اچھا آج بھی ایک میں آپ کو لفظ بتاتا جاؤں، آفیسر، لفظ آفیسر،
ڈکشنری میں دیکھیں نا 2-3 ڈکشنریوں میں تو لکھا ہوا ہے آفیسر کے ورڈ کا مطلب لکھا ہوا ہے پبلک سروینٹ، ناٹ کنگ آف دا اسٹیٹس. مگر یہاں تو گنگا ہی الٹی بہتی ہے. خیر، بادشاہ نے وہ ساری باتیں سن لی درویش کی اور اپنے گھوڑے سے اتر کر نیچے آیا. کہنے لگا مجھے آپ کی باتوں نے بہت مرعوب کیا ہے، میرے دل و دماغ پہ اثر کر گئی ہیں. اب برائے مہربانی اگر آپ کو کسی چیز کی مجھ سے ضرورت ہے تو وہ بتا دیں. انہوں نے کہا، فقیر نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے آپ سے، آپ مجھے دے ہی کیا سکتے ہیں. اس لیے کہ جب آج بھی کسی کی قبرستان پہ جا کر قبر کھودی جائے نا تو بیچ میں نکلنے والی ہڈیوں سے پتہ نہیں چلتا یہ بادشاہ کی ہیں کہ فقیر کی ہیں. اگر کسی کو کوئی ذات دے سکتی ہے، جو لے سکتی ہے، تو وہ صرف باری تعالی ہے. ہاں، اگر آپ ضد کرتے ہیں، میں گزارش کیے دیتا ہوں کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ آئندہ ادھر آنے کی زحمت نہ کیجیے گا. بادشاہ تھوڑی دیر خاموش ہوا اور پھر بادشاہ نے کہا چلو آپ کچھ لینا نہیں چاہتے میرے سے تو مجھے کوئی نصیحت ہی فرما دیں. تو درویش نے کہا نصیحت یہ ہے کہ آج تیرے پاس حکومت ہے، اختیار ہے، ان کی خدمت گزاری کر کے عوام کی، پبلک کی اپنی آخرت سنوار لے. اس لیے کہ یہ کرسی، یہ بادشاہت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ تو کسی کو کیا دینا ہے، تم نے تمہارے اپنے اوپر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. یہ ہے زندگی کی حقیقت. خیر، بادشاہ سلامت جناب وہاں سے روانہ ہوا اور واپس آ کر اس نے اپنے دربار میں وزیروں کو طلب کیا. جن جن لوگوں نے وہ ساری گفتگو سنی تھی ان کو بلایا اور کہا تم نے کیا اخذ کیا ہے سارے واقعے سے. انہوں نے اپنی اپنی عقل اور فہم کے مطابق اس کا نچوڑ ایسن یعنی خلاصہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. جی وہ دن تھا اور آج کا دن بادشاہ سلامت ہمیشہ کوشش کرتے کہ میں روزانہ کسی نہ کسی کا بھلا کر کے سوؤں، اس لیے کہ یہ کرسی، یہ اختیار، یہ حکومت ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، فانی ہے. جی یہ تھی آج کی کہانی. اور آج کے پروگرام کا اگلا سیگمنٹ آپ کو پتہ یہ کون سا ہوتا ہے؟ آج کا سوال. جی تو آج کا سوال کچھ پہلے پچھلا سوال تو سن لیں، اس کا جواب بھی. پچھلے پروگرام میں نے پوچھا تھا کہ قرآن مجید میں کل 3 درختوں کے نام آئے ہیں، آپ نے وہ نام بتانے تھے. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہمارے ملک میں 2 تو پرانے ہیں اور ایک پچھلے سال یہ بھی کاشت ہوا ہے، اور وہ بھی کے پی میں، ہمارے اپنے خیبر پختونخوا میں. جی وہ 3 درخت ہیں. نمبر 1 بیری، نمبر 2 کھجور، اور نمبر 3 جو میں نے کہا تھا لاسٹ ایئر کاشت ہوا ہے وہ ہے زیتون کا درخت. جی یہ تھے تینوں درخت جن کا نام لے کر قرآن پاک میں جن کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے. تو آج کا اگلا سوال نوٹ فرما لیں جس کا جواب آپ نے کل دینا ہے. تو لکھیں، ڈائری پکڑیں اور یہ بتا دیں کہ اچھا چلے یہ بتا دیں آپ سے پاکستان ہی کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں. یہ بتا دیں کہ جب قیام پاکستان کا عمل ہو چکا تو سب سے پہلے جو ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے تھے ان ٹکٹوں کے اوپر کس مشہور شخصیت کے
दस्तखत प्रिंट किए गए थे। जी, सवाल दोहरा देता हूं, आपने ये बताना है कि क़याम पाकिस्तान के बाद जिस मशहूर शख्सियत के सबसे पहली डाक टिकट पर दस्तखत प्रिंट किए गए थे, वो शख्सियत कौन थी? पता है आपको? हिंट भी दे दूं फिर थोड़ा सा कोई? अच्छा, वो कायदे आजम के दौर की शख्सियत थी, लेकिन कायदे आजम से पहले वफात पा चुके थे, क़याम पाकिस्तान से पहले ही। तो ये था आज का सवाल और जवाब। अब आपको आज का शेर सुनाता हूं। आज का शेर इस तरह से है, हम समात को हथेली पर लिए फिरते हैं, हम समात को हथेली पर लिए फिरते हैं, तेरी आवाज में कोई तो पुकारे हमको। जी, ये था आज का शेर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। इसी के साथ आज का प्रोग्राम करते हैं ख़त्म, और आपसे गुजारिश है कि मुझे दुआओं में याद रखा करें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है, वो किया करें, कमेंट्स में लिखा करें, अच्छा या बुरा, जो भी आप फील करते हो। और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह आप सबको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह वारस।